اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گزشتہ درس میں آیت نمبر 20 تک آپ نے تفسیر توضیح معنی مفہوم ہر طرح سے سنے ہیں۔ ابتدا کی 5 آیتیں خالص مومنوں کے لیے تھیں، اس کے بعد کی 2 آیتیں خالص کافروں کے لیے، پھر آیت نمبر 8 سے لے کر کے آیت نمبر 20 تک خالص منافقوں کے لیے نازل ہوئی۔ آیت نمبر 21 سے آج کا درس شروع ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگوں۔ قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی لفظ ناس کا استعمال ہوتا ہے، عمومی طور پر تفسیروں میں اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس سے مراد اہل مکہ ہے۔ تو ترجمہ ہوگا اے اہل مکہ، مگر نہیں، یہ اس وقت نزول کے اعتبار سے اس طرح کا معنی یا اس طرح کا مفہوم لینا صحیح ہوگا، مگر چونکہ قرآن ہمارا انسائکلوپیڈیا قیامت تک کے لیے اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے، لہذا ترجمہ ہوگا اے قیامت تک کے لوگوں۔ صرف مکہ والوں کے لیے تو قرآن ہے، مگر چونکہ نازل ہوا ہے اس وقت مکہ ہی میں لوگ تھے، مکہ والوں کے سامنے نازل ہوا تو اس وقت یا ایھا الناس کہا گیا۔ خیر، آج کی یہ آیت نمبر 21 میں جو درس ہے وہ درس ہما جہت پہلو کا مطلب یہ ہوتا ہے، اس درس میں اللہ اپنی مخلوق سے مطالبہ کر رہا ہے، اس میں کفر اور ایمان کی کوئی قید نہیں۔ نیچرلی طور پر اللہ تعالیٰ جو بندوں پر حق رکھتا ہے، نیچرلی طور پر اللہ خالق ہے، بندے مخلوق ہیں۔ اللہ خالق ہے، بندے مخلوق ہیں، یہ سب اس کا اعتراف کرتے ہیں۔ اب اس کو بلیو کرنے میں کچھ ڈیوائڈ کرتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، کوئی گاڈ مان لیتے، کوئی کیا کیا مان لیتے۔ اللہ کے رسول کی توفیق سے ہم لوگ الحمدللہ اللہ ہی مانتے اور ایک مانتے، ہمارا ایمان سچا ہے، اچھا ہے نبی پاک کے وسیلے سے۔ پر یہاں پر جو تمام لوگوں کو کہا جا رہا ہے اے لوگوں، اس سے آپ کوئی خاص طبقہ مراد نہ لیں، بلکہ جتنی بھی طبقات انسانیت، تمام انسانی سوسائٹی میں بسنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، سب سے اللہ کہہ رہا ہے۔ اس میں کافر بھی ہے، تو مشرک بھی ہے، دھیان دیجیے گا، مرتد بھی ہے، غرضے کے تمام نیچرلی طور پر جو انسان ہے، جہاں جہاں انسانیت کا لفظ بولا جا سکتا ہے، وہ سب سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ اور یہ مطالبہ نہیں، بلکہ اس کو یوں کہیے کہ مخلوق کو اس کی حیثیت جب پہچان کرا دے تو پھر آٹومیٹک مخلوق کیا کہنا وہی کہوانا چاہ رہا ہے۔ اس کی چھوٹی سی مثال یوں لیجیے، ایک عدالت سجی ہو اور عدالت میں چور ہو، چور کو جب چور ثابت کر دیں تو پھر وہ آسانی سے اپنے جرم کا اعتراف کرتے ہوئے سزا لینے کے لیے آٹومیٹک وہ کہتا ہے جو آپ سزا دینا چاہتے ہیں دے دیجیے، میں نے یہ کام اس لیے کیا ہے، یہ اس میں آ کے اس کے بہکاوے میں وغیرہ۔ مطلب مجرم کا جب جرم ثابت ہو جاتا ہے تو آٹومیٹک مجرم سزا لینے کے لیے تیار رہتا ہے، سزا لینے میں پھر اس کو جھجک محسوس نہیں ہوتی۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ انسان کو انسانیت کا درس دے رہا ہے، اور جب انسان کو انسانیت کا درس مل جائے تو اس کو عبادت کرنے میں جھجکنا نہیں محسوس کرنا چاہیے، اس کو یاد رکھیے، اسی کی طرف ذہن دے رہا ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، اعبدوا ربکم، اپنے اس رب کی عبادت کرو۔ رب کی عبادت کرو صرف نہیں کہا، اس رب کی عبادت کرو۔ اس ضمن میں عبادت کے حوالے سے آپ کو ایک بات بتا دوں، عبادت کہتے ہیں بندے کا انتہائی اپنے آپ کو ذلیل، کمتر، عاجز کا آخری مرحلے میں سمجھنا، عبادت کا نام ہے غایت التذلل، نہایت ہی اپنے آپ کو ذلیل، نیچا سمجھ کر جس کی عبادت کر رہے ہیں اس کو نہایت ہی بلند سمجھنا، نہایت ہی اعلیٰ سمجھنا، تو عبادت اسی کو کرتے ہیں۔ اے لوگوں، عبادت کرو اپنے اس رب کی
جس نے تمہیں پیدا کیا. رب کی عبادت کرنے نہیں کہا. شروع میں کہا میں نے اللہ خالق ہے، مخلوق کو خلق کا احساس دلانا چاہتا ہے، پھر آٹومیٹک مخلوق کیا کرنا اسی کی طرف اشارہ کروا رہا ہے. اے لوگوں عبادت کرو اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا. کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ جس کو تم تلاش کر کے لا رہے ہو، جس کو تم بنا کر کے لا رہے ہو، جس کو تم خرید کر کے لا رہے ہو، وہ تم نے بنایا ہے نا. اور سنو، ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، تو تم جس کو بنائے اس کی تم عبادت کر رہے ہو. نہیں، جس نے تم کو پیدا کیا ہے اس کی عبادت کرو. تم کو پیدا کیا، دھیان دیجیے گا. اب ایک سوال آٹومیٹک کفاران مکہ یا بندوں کے ذہن میں یاد نہیں ہم کو تو ہمارے باپ نے پیدا کیا، ہمارے دادا نے، ایسے چلتے جا رہے ہیں. ہم کریں گے وہ بات جو ہمارے آبا و اجداد کر لیتے آ رہے ہیں، ہمارے باپ دادا کر لیتے آ رہے ہیں. ایک سوال ہوا تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی جواب دے رہا ہے. سنو، یہ جو تم سوچ رہے ہو کہ ہم کو وہی کرنا جو ہمارے اوپر کر لیتے آ رہے ہیں، نہیں نہیں نہیں، تمہارے اوپر کو بھی ہم نے ہی پیدا کیا، اس لیے ہماری ہی عبادت کرو. اللہ تعالیٰ نیچر بتانا چاہ رہا ہے کہ تمہارا نیچر کیا ہے، تمہاری نیچریت کیا ہے، تمہارا خلق کیا ہے، تمہارے آبا و اجداد کا، تمہاری پیڑھیوں کا، تمہاری نسلوں کا، سب کا جب مالک اور خالق میں ہوں تو اب صرف میں ہی عبادت کا مستحق ہوں. یہ تمام لوگوں سے خطاب ہوا ہے. والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے کے لوگوں کو بھی جس رب نے پیدا کیا ہے اس کی عبادت کرو. پھر کفار